یہ وقت نے ویسے ثابت کیا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا ایز اے بلاک یا جس طرح مسلم امہ کی بات کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو اتنا انفلوئنشل نہیں کر پائے. اب یہ دیکھیں کہ جو یہودی لوگ ہیں یہ میرے اہل دنیا کی آبادی کا شاید 1% سے بھی کم ہے, ٹھیک ہے, اور جو اگر نوبیل پرائز میں آپ ان کا حصہ دیکھ لیں نا تو وہ 22% ہے. ہمارا کتنا بنتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا نہیں بنتا. یہ ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا انہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے ہماری صرف باتوں سے یا یہ ہے کہ کوئی دعاؤں سے مسئلہ صرف حل نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ گلوبل اکانومی کو دیکھ لیں, میجر گلوبل اکانومی وہی لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اچھا مجھے پاکستان کو یا ڈسکس کر رہے ہیں, ہم ایک اس چین کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے, اس میں پاکستان یہ بیٹھا نہیں کرتی. نیائی صاحب میرے اہل کہ نیائی صاحب آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, باقی جو دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اگر یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حماس نے جب اٹیک کیا تو ان کے ذہن میں تھا کہ OIC نے آ کے ہماری ہیلپ کر لینی ہے, یا ان کے ذہن میں تھا کہ یونائٹڈ نیشن ہماری ہیلپ کرے گی, یا ان کو کوئی غلط فہمی تھی کہ امریکہ نے کس کی سائیڈ لینی ہے. یہ ساری باتیں کلیئر تھیں. انفارچونیٹلی وہ جو بچے ہیں نا فلسطین کے, وہ جنریشن ٹو جنریشن وہ پیدا ہی شہید ہونے کے لیے ہوتے ہیں. ادھر کچھ اور کاروبار ہے ہی نہیں, اور ادھر انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلوانے کے لیے کہ ہم پیدا ہوئے تھے, پھر بھی کوئی نہ کوئی ادھر کوئی نہ کوئی جڑپ ہوتی ہے تو دنیا ادھر توجہ دیتی ہے. وہ مرتے ہیں تو کوئی دنیا ادھر توجہ دیتی ہے, ادروائز لوگ اس کو بادر ہی نہیں کرتے اس ایشو کو. یہ ایک اوورآل ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ ان کے لیے جس غزہ پٹی میں 70 سے 80% لوگ خط غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہوں, انہوں نے ادھر کیا سوچنا ہے, ان کے لائف کے بارے میں کیا تاثرات ہوں گے. ہم جب اپنی بات کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غربت جو ہے یہ انتہا پسندی پھیلاتی ہے. علینا اس پہ نا ایک انٹرنیشنل سٹڈی آئی ہے, ایک باب ڈی پیپ, وہ کانفلکٹ پہ کام کرتے ہیں پاکستان کا کیس چھوڑ کے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس جگہ پر سوئسائڈ بمبنگ ہوئی ہے ادھر ایک ایشو آیا ہے اور وہ زمین کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگ اپنی زمین کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم اصل میں اس چیز کو فیل نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ غزہ نے اچانک اٹیک کر دیا. اب اگر روزانہ کی بنیاد پہ ان کی تضحیق ہوگی, تذلیل ہوگی, تو وہ ایک لاوا جو ہے وہ آپ کا بنتا رہتا ہے. اب ایشو یہ بھی بن گیا کہ اگر جس طرح سعودی عرب یا باقی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو ان کا کوئی ذکر ہوگا ہی نہیں. تو ان کے لیے میرے اہل ویسے ہی یہ زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا. جو انہوں نے اچیو کیا اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ان کے لیے سرپرائز ہے. اس کام کے لیے یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہونی ہے اس کے نتیجے میں.